وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، عزیز دوستوں، دوسرے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک حکم جاری کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں پہ احکامات لاگو کیے ہیں ان میں سے ایک صیام یعنی روزہ ہے. جو 5 بنیادیں ہیں موٹی موٹی، ان میں سے روزہ ہے، کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. اچھا، اسلام کا یہ 5 رکن ہے نا، ان 5 رکنوں میں سے کسی رکن پہ کوئی بندہ عمل نہیں کرتا تو وہ بندہ گناہ گار ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی اس کو بخش دے، عذاب دے. لیکن ان 5 ارکان میں سے کسی کا مزاح کرنا، کھلم کھلا اس رکن کی نافرمانی کرنا، یہ بندہ بالکل یہی سمجھ لیں کہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، فاسق ہے، فاجر ہے. ایک کہتے ہیں نماز ہے ہی کوئی، نماز کی تو آئی نہیں. ایک بندہ ہے روزہ نہیں رکھتا، وہ گناہ گار ہے. لیکن ایک بندہ جو ہے وہ سر عام، ابھی جو ہے فصلوں کٹائی ہوگی، سر عام جناب وہ روٹیاں کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں اور مزدوریاں کر رہے ہیں. وہ بندے پہ جناب 500-600 روپے منجی بندے پہ، روٹی لے آؤ، چائے لے آؤ. یہ ظلم ہے، یہ عذاب الہی کو دعوت دینے والی بات ہے. سنت جو ہے، سنت کا بھی یہی حال ہے کہ جو بندہ سنت پہ عمل نہیں کرتا وہ گناہ گار ہے. جو سنت سے مزاح کرتا ہے اس لیے حکم یہ ہے کہ وہ دوبارہ کلمہ پڑھے. اسی طرح میرے بھائیوں، اسلام کے ارکان میں سے روزہ جو ہے یہ بھی اہم رکن ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. جو پہلے امتیں تھیں ان پہ بھی روزے فرض تھے، لیکن ان امتوں میں اس امتوں میں بہت سارا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آسانی کی. ان میں بولنے کی بھی پابندی تھی، تو یہاں پہ بولنے کی جو ہے پابندی نہیں ہے، لیکن بندہ بولے تو صحیح بولے. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ 5 ارکان ہیں، کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. ان 5 میں سے کسی پہ بندہ عمل نہیں کرتا
یا کسی پر بھی عمل نہیں کرتا کلمے کے بعد، تو وہ مسلمان رہے گا، گناہ گار ہوگا، فاسق ہوگا، اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ اللہ کی ذات چاہے بخش دے چاہے عذاب دے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن ان 5 ارکان میں سے کسی کا وہ مزاح کرے، روزے کی توہین کرے، یا زکوٰۃ کا جو ہے وہ انکار کر دے کہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں، ہمارے مذہب میں ہے ہی نہیں، حج ہے اس کا انکار کر دے، تو کسی بھی ایک رکن کا انکار کر دینا یہ بہت خطرے والی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں کہ جس طرح ابھی جو ہے گندم کا سیزن ہے، سب کو پتہ ہے، کٹائی کا سیزن ہے، بعض موسم ہوتے ہیں کہ بھائی یہ موسم بہار ہے، یہ جو ہے بارش کا موسم ہے، دکانداروں کی بھی اپنے اپنے سیزن ہوتے ہیں، یہ اسی کا سیزن آ رہا ہے اور یہ چیزیں لائیں بھائی۔ یہ جو ماہ رمضان ہے یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندہ بہت بدقسمت ہے کہ جس کو ماہ رمضان کا مہینہ مل گیا ہو، اس ماہ کے اندر بھی وہ اپنی برائیوں سے نہ روکا، اپنے اللہ کو راضی اس نے نہیں کیا، وہ بدقسمت بندہ ہے۔ تو اس ماہ رمضان کے اندر نیکیوں کی سیل ہوتی ہے۔ ایک نماز آج ہم پڑھ رہے ہیں آج کل، تو ایک فرض جو ہے ماہ رمضان میں پڑھیں، تو ماہ رمضان کے فرض جو ہے غیر رمضان کی 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اور یہ صرف نہیں کہ نماز، ہر نیکی، جو بھی عمل ہم ماہ رمضان کے اندر کرتے ہیں اس میں اور غیر رمضان میں بہت سارا فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ مہینہ آ رہا ہے، تو مہینے کے آنے سے پہلے ہمیں بھی اپنی تیاری کرنی چاہیے، جو چھوٹے بڑے کام ہوں اور جو پریشانیاں ہوں ان کو ہم ختم کرتے ہیں، تو اس مہینے کے لیے پہلے ہی سے بندہ اپنی تیاری کر لے کہ زیادہ وقت جو ہے وہ ہم اللہ کو دیں گے، مسجد کو دیں گے، اور زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ کریں گے۔ کتنی اہم چیز ہے کہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو بندہ سحری کھاتا ہے اس پہ بھی اللہ کے رحمت، اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ رحمت بھیجتے ہیں، اور روزہ دار جو بندہ ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی، ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ روزہ بندہ رکھ رہا ہے، اس کے لیے جو دریا کی مچھلیاں ہیں جو دریا کے اندر رہتی ہیں وہ اس روزہ دار کے لیے وہاں پہ استغفار کرتی ہیں، دعا کرتی ہیں اس امت کی روزہ داروں کے لیے۔ کتنی بڑی سعادت ہے، اور بے شمار تعداد، لاکھوں کروڑوں انسانوں کی اس ماہ رمضان میں بخشش ہوتی ہے، لیکن چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس ماہ رمضان میں بھی بخشش سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کینہ، بغض رکھنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، شراب کا عادی، متکبر بندہ، تو چند ایسے لوگ ہیں کہ اس ماہ رمضان میں بھی اللہ کی رحمت سے وہ معلوم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اس ماہ رمضان کے اندر ہمیں پہلے ہی سے تیاری کرنی چاہیے، اور ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، اور یہ جو ہے روزہ جو ہے یہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے لوگوں کا بھائیوں بس افطاری کے بعد میری حالت جو ہے بہت خراب ہو جاتی ہے، اور بھائی افطاری بندہ طریقے سے کرے نا، کوئی رائے رنگی نہ کم کرے بندہ۔ افطاری ہم جو ہے پوری یہ سمجھے کہ سب کچھ ہم کھا جائیں تو بعد میں طبیعت خراب تو ہونی ہے، اس میں روزے کا کوئی قصور نہیں ہے، روزے کی غلطی نہیں ہے، غلطی ہماری اپنی ہوتی ہے۔ تو جو بندہ بیمار ہو، معذور ہو، یا دوائیاں مسلسل استعمال کرنے والا ہو، دیکھیں اسلام کتنا پیارا مذہب ہے،
کہ لچک رکھی ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا کہ جس کے پاس اتنے پیسے ہوں اور سال گزر جائے وہ پیسے اس کے فالتو پڑے ہیں، ان پہ زکوٰۃ ہے۔ بندے کے پاس ہے ہی نہیں، زکوٰۃ نہیں ہے۔ حج کے بارے میں کیا ہے کہ من استطاع، آپ کے پاس گھر کے خرچے کے علاوہ اتنے پیسے ہیں کہ آپ بیت اللہ جا سکتے ہیں تو واپس آ سکتے ہیں، تو آپ کو حج کرنا چاہیے۔ اگر جو نہیں کرتا اس کے لیے سخت ترین وعید ہے، وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ اور رمضان کے بارے میں یہ ہے کہ جو بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، معذور ہے، کمزور ہے، ضعیف العمر ہے، یا ایسا بیمار ہے کہ وہ دوائیاں جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، اگر دوائی استعمال نہ کرے، وہ ماہر ڈاکٹر یا حکیم بتائے بھائی یہ دوائی استعمال نہیں کرو گے تو مرض جو ہے وہ بڑھنے کا خطرہ ہے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ ففدیۃ طعام مسکین، جو چیز بندہ خود کھاتا ہے نا، آسان سی بات ہے، جو کھانا ہم خود کھاتے ہیں 2 ٹائم صبح شام، اس کی مقدار، اس کے جو پیسے ہیں وہ بندہ کسی غریب کو دے دے۔ ایک گھر کے اندر والدین ہوتے ہیں جو بہت کمزور ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں، بعض کے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو یہ جو ہے روزے کی شروع ہی سے فدیہ جو ہے وہ دے دینا چاہیے۔ 2 ٹائم کے کھانے کے جو پیسے بنتے ہیں، یعنی مہنگائی بھی اتنی ہے کہ 100 روپے کا حساب تو کر لیں ایک ٹائم کا، تو ہر آدمی بہتر جانتا ہے اپنے حالات۔ مختصر یہ ہے کہ ففدیۃ طعام مسکین، کہ جو بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، معذور ہے، بیمار ہے یا دوائیاں استعمال کرتا ہے، تو وہ کیا کرے کہ فدیہ جو ہے طعام مسکین، غریب بندے کو فدیہ دے دے۔ 2 وقت کا جو کھانا ہوتا ہے نا اس کا حساب کر لے، تو پورے مہینے کے جو وہ پیسے یا دانے گندم جو ہے وہ کسی بندے کو دے دے، تو اس کے لیے یہ آرڈر ہے۔ اور جو ایسا بیمار اچانک ہو جائے کہ بخار ہو گیا، کوئی اور مسئلہ بن گیا، تو اگر یہ بندہ ٹھیک ہونے کا امکان ہے تو بعد میں قضا رکھ سکتا ہے، تو اس بندے کو ماہ رمضان کے اندر بعد میں قضا رکھنی چاہیے۔ فدیہ بھی احتیاطاً دے دے، زندگی کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن بعد میں جو قضا رکھ لے، تو معذور جو ہے اس کے لیے پھر نہیں ہے قضا، جو رکھ نہیں سکتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ماہ رمضان کی بہت سخت وعید ہے، اور جو بندہ روزہ نہ رکھے، صحت مند ہو، اس کے لیے بہت خوفناک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، سخت ترین وعید ہے۔ اور جو روزہ رکھ کر توڑ دے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو روزے کا جو بندہ نہیں رکھتا، جو اٹا کٹا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہے، اگر نہیں رکھتا روزہ بالفرض، بے ایمان ہو گیا ہے، تو کم از کم وہ روزے کا مذاق تو نہ کرے۔ بندوں کے سامنے سگریٹ نہ پیے، بندوں کے سامنے چائے نہ پیے، بندوں کے سامنے جناب وہ تندور، سر عام تندور جناب تپن لگوان تیاری، سر عام روٹیاں پکن جناب، کنکا نہیں کپی عام روٹیاں پکنی ہیں۔ یہ ظلم ہے، یہ عذاب الہی کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اگر نہیں رکھ سکتی تو کم از کم اس کا پردہ تو رکھو بھائی، سر عام جو ہے اللہ کے حکم کا مذاق تو نہ کرو۔ تو اس لیے جو ہے اس ماہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ خیر و برکت والا ہے، اور اس ماہ رمضان کے مہینے کو یہ فضیلت کیوں ملی ہے؟ اور بھی مہینے ہیں، محرم ہے، صفر ہے، ربیع الاول ہے، یہ جو ماہ رمضان ہے اس کو اتنی بڑی فضیلت کیوں ملی ہے؟ وہ اس لیے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ اس کے اندر قرآن پاک کو نازل کیا گیا، اور ماہ رمضان کے اندر فرض نماز کے بعد جو نفلی عبادات ہیں ان میں سب سے زیادہ جو ثواب ہے نا وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ جتنا کثرت سے ہو سکے، گھر کے اندر عورتیں ہیں، بچے ہیں، خود بندہ نہیں آتا ان کو کہے تو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام
وہ آتے تھے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے تھے۔ دور کا کیا مطلب کہ نبی علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے، جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کو سناتے تھے ماہ رمضان کے اندر۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، فرض نماز کے بعد جو سب سے بڑا اجر ہے، زیادہ ثواب ہے، وہ ماہ رمضان کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا ہے۔ اس لیے کہ اس ماہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ اور پھر جو رات آتی ہے لیلۃ القدر، اس کی ہم سنتے ہیں بھائی لیلۃ القدر اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اس رات کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس رات کے اندر پورے قرآن پاک لوح محفوظ سے اللہ پاک نے اس کو نیچے اتارا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جو ماہ رمضان کو فضیلت ملی ہے وہ قرآن پاک کی وجہ سے۔ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ کسی شاعر کا کلام ہوتا ہے، کسی مولوی کا کلام ہے، پیر کا کلام ہے، اس میں کمی پیشی ہو سکتی ہے، اور دنیا کی کتابیں ہیں، یعنی یہ وہ کلام ہے سب سے پہلے اللہ نے کہہ دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن